بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں 3 ایسی غلطیوں کو ڈسکس کرنے والے ہیں کہ انسان سے اگر وہ ہو جائیں اور اکثر ہوتی ہیں تو مرید پر جو ہے وہ فوراً مرشد کا فیض بند ہو جاتا ہے۔ اب بلا تاخیر موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سامعین کرام، مرشد اور مرید کا رشتہ محب اور محبوب کی طرح ہوتا ہے۔ روح سے روح کی محبت ہوتی ہے۔ مرشد بظاہر انسانی جو ہے وہ تقاضوں میں مصروف عمل ہوتا ہے، مرید اپنے تقاضوں میں ہوتا ہے۔ بظاہر دونوں کے جسم ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، سپیس ہوتا ہے، مگر ان کے دل اور روح ہر وقت قریب ہوتے ہیں۔ مجھے یہاں بڑی شدت سے حضور سلطان العارفین کا ایک پنجابی کا شعر یاد آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہویا جی بت اوڈر ہویا، دل ہرگز دور نہ تھی وے ہو، سہ کوہاں تے میرا مرشد وسطا، میں وچ حضور دسی وے ہو۔ مطلب کہ کوئی بات نہیں کہ ان دنوں میرے مرشد کی صورت اور جسم مجھ سے دور ہو گئے ہیں، مگر میرا دل و روح تو ان سے دور نہیں ہے۔ وہ ہزاروں میل کی مسافت پہ دور کھڑے ہیں، لیکن حقیقت میں تو میرے اندر وہ ذات جو ہے وہ موجود ہے۔ باطن کی آنکھ سے میں ہر وقت اپنے مرشد کو دیکھتا رہتا ہوں۔ تو کامل مرشد چاہے وصال پا چکا ہو یا وہ مشرق میں رہتا ہو اور آپ جو ہے وہ مغرب میں ہوں، تو یہ اس کے لیے مسافت جو ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ روح زمان و مکان سے باہر ہے۔ ہاں، اگر آپ کا کسی سے صرف جسم کا رشتہ ہے، روح سے نہیں، تو پھر زمان و مکان درمیان میں آ جاتے ہیں۔ مرشد کامل جہاں بھی بیٹھا ہو، وہ مرید کے لیے بجلی کے جو ہے اس ٹرانسفارمر کی طرح کام کرتا ہے، کہ جس طرح ٹرانسفارمر جو ہے وہ میٹرز میں بجلی دیتا ہے، پھر میٹر جو ہے وہ گھر میں بجلی دے کے ہر طرف روشنیوں سے گھر کو جگمگا دیتا ہے، تو مرشد بھی اسی طرح مرید کے اندر جو ہے وہ روشنی بھرتا رہتا ہے۔ کامل مرشد کا فیض مرید کو پہنچتا رہتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ مرید کو یہاں احتیاط سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔ 3 ایسی غلطیاں ہیں کہ اگر مرید سے وہ سرزد ہو جائیں تو مرشد کا جو فیض ہوتا ہے اس پر جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ پہلی غلطی جس سے مرید پر مرشد کا فیض بند ہوتا ہے وہ ہے مرید کا در در فیض یا برکت کی غرض سے جانا، چاہے وہ بیت اپنے ہی مرشد کا ہو، لیکن جہاں یہ سنے گا فلاں پیر وہاں آیا ہوا ہے تو وہ اس طرف اس محفل میں چلا جائے گا۔ حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ جو در در جاتا ہے طریقت میں وہ بدبخت گنا جاتا ہے اور وہ ہمیشہ فیض سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ وہ نہ ادھر کا رہتا ہے اور نہ ادھر کا رہتا ہے۔ اس چیز کو سمجھانے کی غرض سے میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت سلمان توسوی توسہ شریف والے آپ جانتے ہوں گے، ایک بڑے صوفی گزرے ہیں۔ ان کا ایک مشہور فیض یافتہ مرید گزرا ہے جن کا نام حضرت شمس الدین سیالوی المعروف پیر سیال ہے، اس کو بھی آپ جانتے ہوں گے۔ دیکھیے، حضرت سلمان توسوی کے بہت سے مرید تھے جن میں پیر سیال بھی تھے۔ یہ تمام مرید پیر صاحب کی محفل میں جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، ایک دن ان کی باتیں سن رہے تھے، ان سے فیض حاصل کر رہے تھے۔ تو بڑی محفل میں حضور پیر پٹھان نے فرمایا کہ آج میری محفل میں جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام آنے والے ہیں، آپ سب کو ان کی زیارت کا شرف حاصل ہو سکتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد دور سے ایک بزرگ نمودار ہوئے تو آپ نے سب مریدوں کو کہا کہ وہ دیکھو خضر علیہ السلام، تو وہ ایک درخت کے نیچے جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے، لہذا جنہوں نے زیارت کرنی ہے وہاں کر آئیں، پیر صاحب نے فرمایا۔ تو یہ سن کر تمام مرید دوڑے دوڑے جو ہے وہ خضر علیہ السلام کے پاس جا پہنچے، لیکن آپ کا ایک مرید جو ہے وہی کا وہی بیٹھا رہا جن کا نام شمس الدین پیر سیال تھا۔ تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ آپ خضر علیہ السلام کی زیارت جو ہے وہ کرنے کیوں نہیں گئے؟ تو اس نے فرمایا کہ حضور، میں آپ کی محفل چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ نہیں جا سکتا، میرے لیے خضر آپ ہو۔ تو یہ سن کے پیر صاحب کا دل جو ہے وہ خوش ہوا اور آپ نے اپنے مرید کو جو ہے وہ فیض سے بھر دیا، اس کے لیے دعا فرما دی، جبکہ دوسرے جو چھوڑ کر گئے تھے آج لوگوں کو ان کا نام تک یاد نہیں۔
سمجھ آئی بات کی؟ ہاں ایک بات کی میں ساتھ وضاحت بھی کر دوں کہ یہاں یہ مطلب نہ لے لینا کہ اگر آپ کسی پیر کے بیت ہیں تو دوسرے درباروں پہ آپ نہیں جا سکتے، نہیں، یہ درباروں والی بات نہیں ہو رہی۔ آپ داتا حضور کی بارگاہ میں جائیں، حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں جائیں، دن میں 70 مرتبہ جائیں، تو یہاں دربار والوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں زندہ یعنی ان کی جو ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اور دوسری جو غلطی جس سے مرید پر فیض بند ہوتا ہے، وہ ایک واقعہ سنا کر سمجھانا چاہوں گا۔ حضرت جنید بغدادی کے ایک مرید نے یہ سمجھا کہ اسے مقام معرفت حاصل ہو گیا ہے، یہی سوچ مرشد سے بدگمانی کی وجہ بن گئی۔ وہ سمجھنے لگا کہ اب وہ اس مقام پر ہے کہ اسے مرشد کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ حضرت جنید بغدادی کی جو ہے بارگاہ سے منہ موڑ کر چلا گیا۔ اس سے بدگمانی میں یہ سوچ آئی کہ اپنے مرشد کو اب آزماتا تو ہوں، اس کے پاس چلا جاتا ہوں، کیا وہ میرے گمان اور خیالات سے آگاہ ہیں یا نہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ وہ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سوال ایک پوچھا، تو حضرت جنید بغدادی نے سوال سن کے فرمایا کہ کیسا جواب چاہتے ہو اس سوال کا، لفظوں میں دوں یا معنوں میں؟ تو بولا دونوں طرح۔ آپ نے فرمایا کہ لفظوں کا جواب یہ ہے، اگر مجھے آزمانے سے پہلے خود کو آزما لیتا تو تجھے جو ہے وہ مجھے آزمانے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی، اور معنوی جواب یہ ہے کہ میں نے تمہیں بدگمانی کی وجہ سے تجھے جو ہے منصب ولایت سے معزول کر دیا ہے۔ یہ سن کے اسی وقت مرید کا جو ہے وہ چہرہ سیاہ ہو گیا اور وہ آپ کے قدموں میں گر گیا۔ تو سامعین کرام، بعض مرید مرشد کے متعلق بدگمانیاں کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ حضور سلطان صاحب بھی یہ فرماتے ہیں کہ فقیر کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ مرید کو مرشد کے جو تصرفات ہوتے ہیں اسے صحیح معلوم نہ ہوں تو اس موقع پر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے وہ واقعہ کو یاد کر لے۔ تیسری جو غلطی ہے جس سے فیض بند ہوتا ہے وہ ہے بے ادبی۔ سامعین کرام، تصوف تمام تر ادب کا نام ہے اور ہر مقام اور ہر حال کے لیے خاص ہے۔ جب کوئی ادب اختیار کرتا ہے تو وہ مرد کامل کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، اور جو ادب سے محروم رہتا ہے وہ مقام قرب سے دور اور مقام قبولیت سے مردود ہو جاتا ہے۔ بے ادب لوگ، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کے بے ادب ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے ادب ہوں، صحابہ کرام اہل بیت کے بے ادب ہوں، اولیاء کرام، فقراء یا مرشد کامل کے وہ بے ادب ہوں، وہ دونوں جہاں میں معرفت الہی سے محروم رہتے ہیں، فیض سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ پکی بات ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تمام باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نے کے بعد